वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है और एक नई सियासी क़ुव्वत जन्म ले चुकी है और उसको जो हेड कर रहे हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं। लेकिन बाय द वे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस वक्त भी जबकि जहांगीर खान तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से ऐलान कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रूह से वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं सियासी तौर पे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन साहब एक तरफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, अलीम खान उनके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा है, इमरान खान को छोड़ा है, राहें जुदा की हैं, उन्होंने आके उनको ज्वाइन किया, साथ उनके बैठे हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी या इस पॉलिटिकल पार्टी को जो हेड कर रहे हैं, जिनका नाम जहांगीर तरीन है, अभी भी एज वी स्पीक राइट नाउ, एज आई स्पीक राइट नाउ, एज आई टॉक टू यू राइट नाउ थ्रू दिस वीलॉग, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उस फैसले के तहत वो एक अलग बहस है, वो फैसला सही है, दुरुस्त है। वो एक अलग बहस है कि वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे जहांगीर तरीन को भी नाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो एक अलग बहस है कि उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म साकिब निसार का क्या था, वो अलग बहस है। उसको अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड कर दें। जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट्स। और फैक्ट ये है, वाकया ये है कि अभी जबकि ये सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद हो चुका है और ये एक नई सियासी जमात पाकिस्तान के मंजरनामे पे आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको जो हेड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से नाअहल है। पहली बात तो ये। अच्छा, अब दूसरी बात, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आज मैंने वो देखे। एक तो इन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, फवाद चौधरी साहब सर ऊपर नहीं कर रहे थे, उनका नाम मैंने सुना है कि वो जो था स्टेज था उस पे जो कुर्सियां लगी थी उस पे एक जगह पे फवाद चौधरी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठे, वो पीछे जाके कहीं बैठ गए। उसके बाद ही वाज ट्राइंग टू मे बी हाइड हिज फेस, आई डोंट नो, एंड इफ यस व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज द पॉइंट इज कि अगर आप ये सियासी जमात ज्वाइन करने पर मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं, चंद कैमरास को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सियासी जमात का टिकट लेने के बाद जब भी इंतखाबात होते हैं, आप इलेक्शंस में जाके अवाम को कैसे फेस करेंगे, उनके सवालों के कैसे जवाब देंगे? लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप तो पीटीआई का फेस थे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप तो इमरान खान के दस्तरास थे। ये सिर्फ फवाद चौधरी की बात नहीं है, बाकी भी सब की बात है। अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फयाजुल हसन चौहान, चलो उनको तो इतनी लिफ्ट नहीं कराते थे इमरान खान, फिरदौस आशिकवान, मुराद रास, महमूद मौलवी। तो ये सारे लोगों से लोग पूछेंगे कि भाई आप तो पीटीआई का फेस थे, आप तो हमें कन्विंस करते थे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद है और वाहिद उम्मीद है मौजूदा सियासी मंजरनामे पे। आप तो हमें ये कहते थे कि ये तब्दीली की जमात है, आप तो हमें ये कहते थे कि इमरान खान का रियासत मदीना का जो नज़रिया है उसको सपोर्ट करें। आप तो हमें ये बताते थे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें चोर डाकू बैठे हुए। आप तो हमें ये बताते थे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके मामला ठीक नहीं थे और वो चीनी माफिया वाले मामलात में इन्वॉल्व थे। इस वजह से इमरान खान साहब क्योंकि करप्शन को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपने करीब तरीन दोस्त जहांगीर तरीन को भी स्पेयर नहीं किया। आप तो हमें ये बताते थे कि अलीम खान वैसे तो इमरान खान के बड़े करीब थे, लेकिन जब अलीम खान के साथ कुछ मामलात ऐसे हुए जो इमरान खान को कबूल नहीं थे, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी कोई ज़मीनों के मामलात वगैरह थे तो हम कैसे दे सकते थे, वो रावी का रिवर बेड वहाँ पे लगता था, वो सोसाइटी में कैसे आ सकता था, तो इस वजह से अलीम खान से दूरी होगी और इस चीज़ की अलीम खान साहब को सदमा था और इस वजह से उन्होंने राय जुदा कर ली। तो आप तो हमें ये सब कुछ बताते थे। फिर आप हमें ये बताते थे कि इमरान खान जो है वो आपके मसाइल का हल करेगा। आप हमें ये बताते थे कि इमरान खान जो है वो आपको इन हालात में से बाहर निकालेगा। आप हमें ये बताते थे कि इमरान खान ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बना कर देगा। आप हमें ये बताते थे कि इमरान खान जो है वो 1 करोड़ नौकरी वो इंश्योर करेगा। आप हमें ये बताते थे कि इमरान खान जो है वो 50 लाख घर देगा। क्या चीज़ है जो आप हमें नहीं बताते थे? फिर आप कहते थे वोट बैंक इमरान खान का है। आप कहते थे पीटीआई का जो निशान है बल्ला उस पे वोट पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब का अपना स्टेटमेंट है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर अगर खड़ा हो जाऊं तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। फिर इमरान इस्माइल कहते थे मैं पैदा ही पीटीआई में हुआ था। फिर अली जैदी ये कहते थे कि किसी ने अगर पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी में छुड़वानी है तो माथे पे गोली मार दे। तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे ना लोग, अगर जब भी आप हल्के में निकलेंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे तो लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज, कंट्रोल, रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी आवाज़ों को आप वक्ती तौर पे चुप करवा सकते हैं, लेकिन जब
ایک پولیٹیشین اپنی کنسٹیچوئنسی میں نکلتا ہے تو ایک جو عام ووٹر ہے اس کو تو کوئی نہیں چپ کرا سکتا نا، اس نے تو پھر وہاں پہ سوال پوچھنا ہوتا ہے. اور ووٹر کو ایک موقع ملتا ہے 5 سال کے بعد الیکشنز کے دنوں میں، اور اس میں وہ پھر اپنے سارے وہ جو اندر ہوتے ہیں نا خواہشات وہ پوری کرتا ہے ووٹر پہ. پھر وہ پوچھتا ہے ہاں جی ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کتنے آئے سے پچھلے 5 سال 4 سال کتنے رہے ہو، شکل نہیں دکھائی. پھر آج کل تو جو صورتحال ہے اس میں مطلب کہ کون بندہ جو پولیٹیکلی اویئر نہیں ہے. پاکستان اس وقت جو پاکستان کے عوام ہے نا وہ سیاسی طور پہ بڑے باشعور بھی ہیں، چارجڈ بھی ہیں، اور ایک اوپینین، ایک نظریہ بھی رکھتے ہیں. تو بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے ان لوگوں سے. تو اگر آپ یہاں پہ میڈیا کے سامنے آپ کی باڈی لینگویج انکمفرٹیبل ہے، آپ خود وہاں پہ انکمفرٹیبل ہیں، اور آپ خود سے جو ہے سمجھوتا نہیں کر پا رہے ہیں، یو ناٹ ایٹ پیس ود یور سیلف، آپ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ حلقوں میں نکل کے عوام کو فیس کیسے کریں گے اور کیسے ان کو کنونس کریں گے کہ جی ہم نے ان اصولی بنیادوں پہ پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، اور ان اصولی بنیادوں پہ ہم استحکام پارٹی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان اصولی بنیادوں پہ اب آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ اگلی امید کی کرن ہمیں، اور آپ کے مسائل ہم حل کریں گے. کن بنیادوں پہ؟ کیا جواب دیں گے؟ پہلا تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، میں دوبارہ کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ نا ایک معلم کو سن رہا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انسان کا اللہ رب العزت نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور اس ذرا سی عقل و اختیار کے ساتھ یہی انسان جو ہے یہ شاہ سوار برق و افلاک ہے. وہ انسان حضرت انسان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی اس ذرا سی عقل و اختیار کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، یہ انسان شاہ سوار برق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شف فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، اور ارتقاء کا پروردگار ہے. اب یہ حضرت انسان کی شان میں وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ تھے. اور سرٹنلی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر تو بھیجا ہے، یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور میں تو کئی دفعہ بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سولر سسٹم، اتنی گیلیکسیز پہلے اس کے اندر، ہر گیلیکسی میں اربوں سولر سسٹم، اربوں سولر سسٹم میں کھربوں سیارے، ان تمام گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی کے ایک سولر سسٹم کا ایک سیارہ زمین، جس کا ایک ملک پاکستان ہے، اس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ اس زمین کو دیکھ لیں تو اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اتارا اس کو اشرف المخلوقات کہہ دیا. تو انسان کی ویلیو تو بہت ہے، اہمیت تو بہت ہے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے. کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں لیکن اس کو کہہ دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. تو یہ حضرت انسان کی شان میں قصیدہ وہ پڑھ رہے تھے. تو اب انسان جب اشرف المخلوقات ہے، اور وہ سوکریٹیز نے بھی کہا تھا I think therefore I am، یعنی کہ مجھے اپنے وجود کا احساس ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں، میرا دماغ کام کرتا ہے، اور جب یہ کام کرتا ہے تو انسان سوال اٹھاتا ہے، سوال پوچھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے سوال پوچھتا ہے انسان. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، چلو عام لوگ اس عقل و دانش کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں، یا اس نہج کو نہیں پہنچے ہیں، یا اس عہدے پر نہیں، منصب پر نہیں فائز ہیں عقل و دانش کی، لیکن کامن سینس تو ہے پاکستانیوں کی. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں، کچھ تو ان کا دماغ ہے نا، کامن سینس کام کرتی ہے. اب ان حالات میں، جن حالات میں آپ کے ملک میں اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے 15,000 ارب روپے کے قرضے چڑھا دیے ہیں، مزید آپ کی انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ 38% پہ ہے، آپ کی گروتھ ریٹ ورچولی 0% پہ ہے، آپ کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ نہیں کر رہا، آپ کا پیٹرول کئی گنا مہنگا ہو گیا، بجلی کئی گنا مہنگی ہو گئی، گیس کئی گنا مہنگی ہو گئی، آپ کا آٹا، گھی، دال، چینی، چاول غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا، آپ کی سبزی، پھل غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا، آپ کا گوشت مرغی کا یا بکرے کا غریب آدمی کے لیے ایک لگژری بن گیا، آپ کا انصاف ناپید ہے، آپ کے ججز آپ دیدہ ہو رہے ہیں، آپ کے ہسپتالوں کی حالت ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک ہی نام کی 2 عورتیں گئی ہیں، دونوں کا
جس کی ٹانگ کا ہونا تھا اس کا پتے کا کر دیا، اور جس کا پتے کا ہونا تھا اس کی ٹانگ کا آپریشن کا. یہ تو حالات ہیں اس ملک میں. کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ ان حالات میں اب یہ وہ بات ہے. اب سارا جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، عدم استحکام کی صورتحال کو ایک طرف رکھ دیں، جو انسیکیورٹی ہے، خوف ہے معاشی اعتبار سے، دیگر اعتبار سے، اس کو ایک طرف رکھ دیں. اب اس ساری صورتحال میں مجھے تو کوئی یہ سمجھا دے کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں یا علیم خان صاحب ہیں ود دس ٹیم، علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، فردوس، مراد، محمود مولوی، کیا راکٹ سائنس ہے، کیا گدڑ سنگھی ہے جس سے پاکستان کے مسائل کا حل کریں گے؟ مجھے کیسے نکالیں گے اس میں سے، ان پرابلمز، اس ملک کو کیسے نکالیں گے؟ کیا مجھے کوئی آرگیومنٹ تو دینا، کنونس تو کریں. کس دلیل کے تحت آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان، اور ان میں سے تو کئی لوگ کئی جماعتوں میں رہ چکے ہیں پہلے، اور جو کئی جماعتوں میں نہیں رہ چکے، صرف پاکستان تحریک انصاف میں رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں، اور ان کی پرفارمنس پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے سامنے ہے. تو یہ جماعت جو بنی ہے، یہ جماعت کوئی پاکستان کو، میرے خیال میں یہ میری رائے ہے، پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالنے کے لیے نہیں بنی ہے. یہ پاکستان یا پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے نہیں بنی ہے. یہ ٹپیکل جو پاور سٹرگل ہے پاکستان میں، جو کہ 75 سال سے ہے، اور اس پاور سٹرگل کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں جو کہ ہیں، اور جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اصل ایشوز نظر انداز ہو جاتے ہیں. کس کو پرواہ ہوتی ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف یہاں پہ پاکستان کے عوام کو میسر ہے نہیں؟ کس کو پرواہ ہے کہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی عمر 16 سال یا 16 سال سے کم ہے اس کو مفت معیاری تعلیم میسر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کس کو پرواہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو لائف، اور رائٹ ٹو لائف مینس رائٹ ٹو اے ڈیسنٹ لائف اسٹائل، ناٹ جسٹ رائٹ ٹو بایولوجیکل ایگزسٹنس، جیسے ایک جانور زندہ رہتا ہے اور سانس لیتا ہے. کس کو پرواہ ہے؟ مجھے بتائیں. تو ان حالات میں جب یہ چیزیں ہیں تو مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کو اب استحکام پاکستان پارٹی کے نام پہ ساروں کو اکٹھا اگر آپ کر بھی لیں گے تو what difference are they going to make؟ یہ گھوڑے وہی گھوڑے ہیں جو پرانے گھوڑے ہیں، اور جو کئی دفعہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، اور ان گھوڑوں پر دوبارہ اگر ہم بیٹ کریں گے اور ان کو ریس میں دوڑائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ کچھ اور نکلے گا؟ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ doing the same thing again and again and expecting a different result is stupidity. تو یہ جو ہم تجربہ گاہ پاکستان کو بنا کر کرتے ہیں، اور ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس ایکسپیریمنٹ میں وہی نتیجہ نکلتا ہے، اسے ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ ڈفرینٹ نہیں نکلے گا. اگر وہی تجربہ کریں گے نتیجہ بھی وہی نکلے گا. تو یہ چیز جو ہے. اچھا، دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان میں بھی اب مسئلے. آج ایک الیکشن ہوا ہے باغ میں، آزاد کشمیر میں، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو انتخاب ہوتے ہیں بعد میں دوبارہ ایک سیٹ پہ ہوا ہے. اس ایک انتخاب میں آج دونوں آمنے سامنے ہو گئے، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ ٹھپے لگائے ہیں، جعلی ووٹ ڈالے. یہ مسلم لیگ نون نے الزام لگا دیا پیپلز پارٹی پہ. تو ابھی ایک الیکشن ضمنی ہوا ہے، اور ایک الیکشن پہ دونوں میں آپس میں یہ ہو گیا، ادھر سے ادھر ان کے رہنما بول رہے ہیں، ادھر سے ان کے رہنما بول رہے ہیں. جب یہ الیکشنز پہ بات جانی ہے تو پھر آپ دیکھیں دوبارہ یہ معاملات کس طرح مزید کھل کے سامنے آئیں گے. اور دوسری طرف اگر یہ جو کنگز پارٹی جس کو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا کیونکہ عطا تاڑر نے کہا الحاق ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو بھائی عطا تاڑر اور اس کی حکومت اور یہ موجودہ وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز صاحب، یہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اگر انہی کو جوائن ان لوگوں نے کر لینا ہے تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ میرا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. بہت